تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی عزت نہیں پیدا ہوتی. یہ کیا کر رہے ہو تم پورے آل پاورفل ہو, اومنی پوٹنٹ ہو, اومنی پریزنٹ ہو. تم تو وہاں غزہ میں رہے ہوگے نا, تم ہر جگہ ہو. تم دیکھ رہے تھے کہ بچے کی کیسے دھجیاں اڑ رہی, تم دیکھ رہے تھے. اور تم چاہتے ہو میں تمہاری پرستش کروں گا, تم ہو بھی. ارے یار اس سے اچھے تو ہمارے چیف پرائم منسٹر ہیں, کچھ تو خیال کرتے ہیں. آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اگر وہ ہے بھی, یہ دنیا ناانصافی سے, ظلم سے, جبر سے, تشدد سے بھری ہوئی. اس نے ان تین پر جو بھی تشدد کیا ہے سب سے زیادہ, دو کو تو اس ٹارچر کے ذریعے سے, اور ٹارچر کے پھر آخری نتیجے میں ان کو دونوں کو شہید کر دیا, حضرت یاسر کو بھی اور حضرت سمیہ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور عمار نے بمشکل جو ہے جان بچائی, اپنے ایک کلمہ کفر کہہ کر پھر انہوں نے جان بچا لی, اور پھر اس پر پچھتائے بھی بہت. مگر یہ جو تشدد ہو رہا تھا شدید, انہی میں سے ایک ہے خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ لوہار کا کام کرتے تھے, یہ بھی کوئی اونچے گھرانے کے آدمی نہیں تھے. ان کے ساتھ بھی پھر جو کچھ کیا گیا ہے, ان کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا کہ دہکتے ہوئے انگارے جو ہیں وہ لٹائے, زمین کے اوپر بچھائے گئے. انہیں بلایا گیا, اتارو اپنا کرتا اتار دیا, اب لیٹ جاؤ ان کے اوپر. ننگی پیٹھ کے بل وہ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیے گئے. پھر یہ کہ اسی انگاروں سے ان کی کھال جو ہے وہ جلی, اور پیٹھ کی چربی پگھلی, اس سے وہ انگارے جو ہیں وہ ٹھنڈے ہوئے. یہ صورتحال تھا. تو وہ حضرت عمار جو ہے خباب بن الارت رضی اللہ عنہ, وہ راوی ہیں کہ جب ہم پر یہ شدت اتنی ایسی ہو گئی کہ ناقابل برداشت ہو گئی, تو ہم پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور حضور اس وقت جو ہے خانہ کعبہ کے ایک دیوار کے سائے میں, ذرا کہ ایک طرف کو سایہ تھا, تو آپ نے اپنی ایک چادر جو ہے اس کا تکیہ بنایا ہوا تھا, اور آپ استراحت فرما رہے تھے. تو ہم گئے, ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے, ہمارے لیے اللہ کو نہیں پکارتے؟ ہمارے لیے اب یہ چیزیں ناقابل برداشت ہو رہی ہیں, کب تک ہم جھیلیں گے, کب تک برداشت کریں گے؟ لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور کو یہ ناگوار گزرا. آپ اٹھ کر بیٹھ گئے, اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو, ابھی تو تم پر وہ چیزیں آئی ہی نہیں ہیں جو تم سے پہلوں پر آئی تھیں. ایک شخص کو لا کر آدھا زمین میں گاڑ دیتے تھے, اور باقی جسم جو آدھا اس کا ہوتا تھا زمین سے باہر, تو سر کے اوپر آرا رکھ کر چیرنا شروع کر دیتے تھے, اور پورے جسم کو دو حصوں میں بانٹ دیتے تھے. یہ بھی ہوتا تھا. زندہ آگ میں جلا دیتے تھے, یہ بھی ہوتا تھا. تو تم جلدی کر رہے ہو, خدا کی قسم وہ دن تو آئے گا کہ ایک سوار صنع سے حضرت موت تک جائے گا, اور اس سے سوائے اللہ کی کسی کا خوف نہیں ہوگا. لیکن بہرحال تمہیں صبر کرنا ہوگا. دنیا میں اس دنیا کا کوئی مالک ہے, اس کا اومنی پوٹنٹ کوئی رولر ہے, اور یہ دنیا ایسی چل رہی ہے. میں تو چاہوں گا کہ بھائی نہ ہو, اگر ہو تو بڑی شرمندگی کی بات ہے. شکریہ. کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے, اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا, اور ان کو بھی آزمائیں گے. سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں, اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں. کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ جو فیصلہ یہ کرتے ہیں برا ہے. جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے, اور وہ سننے والا ہے, جان